ٹھیک کرنے کے لیے, اچھی صحبت اختیار کرنے کے لیے کیا کیا سٹیپس ایسے ہیں جو وہ لے سکتے ہیں, چاہے وہ اسکول میں ہوں, کالج میں ہوں, یونیورسٹی میں ہوں, یا دیگر جس طرح لوگ محلے میں ہوتے ہیں, وہ کیا سٹیپس لے سکتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک اچھی صحبت اختیار کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آپ نے سب سے پہلے بات کی نا کہ فتنے کا دور ہے, خرابیاں کہاں کہاں آ رہی ہیں, تو صحبت کی بات تو میں بعد میں کرتا ہوں. تھوڑا سا میں اس پہ اگر آپ اجازت جی ضرور ضرور انشاءاللہ. دو قسم کے فتنے ہیں. ایک, بہت سے لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, صحیح کو غلط سمجھ رہے ہیں, غلط کو صحیح سمجھ رہے ہیں, اور کوئی پیمانہ نہیں ہے, کوئی معیار نہیں ہے, کوئی کرائٹیریا نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. صحیح. مثال کے طور پر ایک چیز گرم ہے, ایک صاحب اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھنڈی ہے, یہ گرم نہیں ہے, دوسرا کہہ رہے نہیں بھائی یہ گرم ہے. تو آپ جب تک کوئی ایک پیمانہ یا کوئی معیار متعین نہیں کریں گے نا کہ گرم کی ڈیفینیشن کیا ہے, ٹھنڈے کی ڈیفینیشن کیا ہے, کتنا ٹیمپریچر ہو تو وہ گرم کہلاتا ہے, کتنا ٹیمپریچر ہو تو وہ ٹھنڈا کہلاتا ہے, جب تک یہ معیار آپ متعین نہیں کریں گے آپ قیامت تک لڑتے ہی رہیں گے. صحیح بات ہے. کیونکہ اس کی نظر میں جو گرم ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹیمپریچر جب بہت زیادہ بڑھ جائے, وہ 30-40 ڈگری کو گرم مانتا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو اس وقت دنیا نا سر پھٹول رہی ہے, ایک دوسرے سے ٹکرے مار رہی ہے, کیونکہ ان کے پاس صحیح اور غلط کی کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, بالکل. اور کوئی معیار ہی نہیں ہے کہ اس معیار پہ رکھا جائے گا. بعض لوگوں نے انسانیت کی خدمت کو معیار بنا لیا ہے. بالکل. ان کے یہاں ہومو سیکس بھی جائز ہے, بالکل, کیونکہ خدمت تو پھر یہ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, اخلاقیات ہیں ہی نہیں ان کے یہاں. بے شک. جی. بعض لوگوں نے اس کو بھی اس انسانیت کی خدمت میں, چونکہ بوڑھے والدین بھی رکاوٹ بنتے ہیں, والدین نے تو اپنی زندگی گزار لی, اب جوان لوگ کیوں بوڑھے والدین کو گھر میں رکھیں, ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینے کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں وہ. بالکل. تو کبھی بھی ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا, جو خاص طور پہ یونیورسٹیوں میں, کیونکہ آپ کا زیادہ تر رابطہ پڑھے لکھے لوگوں سے ہوتا ہے الحمدللہ, جی. تو بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کون سا ایک معیار ہے, کون سا ایک پیمانہ ہے, آلہ ہے, جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے, غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس کے بغیر آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو ہی نہیں سکتے. آپ ساری زندگی ٹکرے ہی مارتے رہیں گے, اس بحث میں ہی لگے رہیں گے. عمل کا درجہ تو اس کے بعد ہے. تو سب سے پہلے اس پہ غور ہونا چاہیے. بے شک. تو یہ ہمارے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ صحیح اور غلط جو ہے نا آپس میں مکس ہو گئے ہیں. یعنی کہ ڈیفینیشنز لوگ جو ہیں وہ اصل میں, یہ میں نے خود بھی آبزرو کیا کہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور انہوں نے جس ٹاپک پہ بحث کر رہے ہیں اس ٹاپک کو ڈیفائن بھی نہیں کیا ہوتا. جی. جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ مطلب وہ اس چیز کو کچھ اور سمجھ رہا ہے, وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے, دونوں ایک دوسرے کے مخالف باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہی نہیں پتا کہ ہم کسی اور چیز اس کو کچھ اور کہتے ہیں. یعنی جب بھی کسی سے بحث ہوتی ہے نا تو کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں جن کو پہلے سے مانا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرنے میں بھی کوئی نہ کوئی معیار پہلے متعین کرنا پڑے گا. تو جو مذہب ہے وہ تو 2 لفظوں میں بتا دیتا ہے. مذہب کے علاوہ کسی کے پاس کوئی معیار ہی نہیں ہے. یعنی عقل تو کسی کو کچھ کہہ رہی ہے, کسی کا معیار کچھ اور ہوتا ہے. تو ایک فتنہ تو ہمارے دور میں یہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشن کو صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے, اور اس ڈیفینیشن کو وضع کرنے کے لیے کوئی اصول اور ضابطے بھی ان کے دماغ میں نہیں ہے. تو یہ ساری زندگی بیچارے ٹکرے مارتے رہیں گے دیوار سے, جس کو قرآن کہتا ہے کہ وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے رہیں گے یہ, بے شک, اور اندھیروں میں گھومتے رہیں گے. تو آپ مذہب کو نہیں مانتے, لیکن آپ پہلے یعنی جو لوگ نہیں مانتے ان کی بات کر رہا ہوں, کہ پہلے اس کو طے کریں کہ صحیح کا فیصلہ کون کرے گا اور غلط کا فیصلہ کون کرے گا. یونائٹڈ نیشن سے کروانا ہے فیصلہ, امریکہ سے کروانا ہے, یورپ سے کروانا ہے, پروفیسر حضرات سے کروانا ہے, کس سے کروانا ہے. تو یہ جب تک آپ کو اس سوال کا جواب نہیں ملتا نا, آپ آگے جا نہیں سکتے. بالکل. پھر یہ اگلا مرحلہ ہے کہ صحیح کو جب آپ صحیح مان لیتے ہیں تو پھر اس پر عمل, تو بہت سی چیزیں اس میں عمل میں رکاوٹ بنتی ہیں. جیسے بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو غلط مانتے ہیں لیکن پھر بھی کر رہے ہیں. ڈرگس, نشہ ہے, سب مانتے ہیں غلط چیز ہے, لیکن ہماری یونیورسٹیوں میں بہت تیزی سے نشہ پھیل رہا ہے. تو اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے, تو پھر اس پہ موٹیویشن کے لیے آپ کو صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر نشہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ساری دنیا غلط مانتی ہے کہ یہ ڈرگس یہ غلط چیز ہے, پوری دنیا میں پابندی ہے, لیکن لوگ کر رہے ہیں. سگریٹ کے ہر ڈبے پر لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ پینا صحت کے لیے مضر ہے. بالکل جی. لیکن سب پی رہے ہیں. تو یہ ایک دوسرا فتنہ ہے کہ غلط کا علم ہونے کے باوجود آپ کر رہے ہیں. تو جب یعنی اس میں آپ کو جو موٹیویشن چاہیے نا, تو اس میں آپ کو صحبت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. صحبت کا کیا مطلب, جس گناہ میں آپ مبتلا ہیں
اگر انہی جیسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ اس گناہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے, اس کو غلط کہہ کے بھی آپ کر رہے ہوں گے. سگریٹ ایسی چیز ہے کہ میں سگریٹ کی ایک مثال دے رہا ہوں, یہ ہر چیز پہ فٹ کی جا سکتی ہے یہ مثال. سگریٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ صبح شام سگریٹ پینے والوں کے پاس بیٹھو گے تو آپ سگریٹ پیو گے, اور اگر آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھو گے جو نہیں پیتے سگریٹ تو آپ کو شرم آئے گی پیتے ہوئے, آپ اجازت مانگو کہ یار مجھے تھوڑا سا کام ہے. تو یہ صحبت کیا کرتی ہے کہ جس گناہ میں, جس برائی میں آپ مبتلا ہیں, جس برائی میں آپ پڑ چکے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس برائی سے نکلوں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی صحبت اور اٹھنا بیٹھنا چینج کرنا پڑے گا, اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا جو اس برائی میں مبتلا نہیں ہے بالکل, اور عملاً اس برائی کو چھوڑے ہوئے ہیں. دیکھیں پہلی دفعہ تو کسی نے سگریٹ پی ہوگی نا, لیکن اسی کو جیسے کرونا فرسٹ ٹائم تو ایک آدمی کو ہوا تھا نا, اس سے گلے مل کے اور اس سے جھپیاں لے کے پوری دنیا میں کو کرونا میں ڈال دی ہے, ٹھیک ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہر آدمی کو وہی جرثومہ, یعنی چائنا میں جس پہلے آدمی کو لگا تھا تو ہر آدمی کو پہلی دفعہ تھوڑی لگ رہا ہے, وہ تو وہیں سے ٹرانسفر ہو رہا ہے. بالکل, تو فرسٹ ٹائم کسی نے سگریٹ پی, کسی نے شراب پیا, اس کے ساتھ بیٹھے لوگ ملنا جلنا نہیں چھوڑا تو ہوتے ہوتے یہ برائی پوری دنیا میں پھیل گئی. اس کی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا, تو آپ نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے نا قابیل کو اس میں حصہ ملے گا. وجہ کیا ہے, فرسٹ ٹائم جرم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ قابیل کے سامنے کوئی پہلے اگزامپل نہیں تھی انسانیت کو قتل کرنے کی, کوئی اگزامپل نہیں تھی. اس نے بہت ہمت کی اور اپنے دل پہ پتھر رکھا, اپنے ضمیر کی بھی نہیں سنی اس نے, وہ بہت بڑا مجرم تھا. لیکن جب دنیا میں ایک مرڈر ہو گیا تو آئندہ کسی کے سامنے ایک ایگزامپل آ گئی, بھائی وہ بھی تو تھا جس نے قتل کیا تھا, تو اس کا کیا ہو گیا, وہ بھی تو ہر زندہ بندہ رہا. اس سے انسپریشن لے رہا ہے, وہ ایک چیز پہلے ہو چکی ہے, اب اس کو کرنا دوبارہ ریپلیکیٹ کرنا آسان, جی ہاں وہ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے نا ان سب کا وہ جا قابیل کو کچھ نہ کچھ حصہ اس میں سے ملے گا کہ تمہاری وجہ سے ہوا یہ. تو یہ ہے صحبت. صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس گناہ میں کوئی مبتلا ہے اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ ہزاروں تقریریں سنتے رہیں. چرسیوں میں بیٹھیں گے تو چرس پینا شروع کر دیں گے, ہیروئنچیوں میں بیٹھیں گے تو ہیروئن پینا شروع کر دیں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں بیٹھیں جو نیک لوگ ہیں, جو اس برائی سے اوائڈ کرتے ہیں, تو آپ پھر ویسے ہی ہونا شروع ہو جائیں. بالکل. اچھا مفتی صاحب, یہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سب سے پہلے ہم چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں نا, اور آپ نے اس طرح بڑا اچھا یہ بات بیان کی کہ صحیح اور غلط کا فرق جو ہے وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. جی اچھا, میں چونکہ یہ سبجیکٹ پڑھاتا بھی ہوں اسلامک یونیورسٹی میں, جہاں پہ ہم اسلام کو مختلف مذاہب اور مختلف فکروں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں, اس میں یہ چیز آتی ہے کہ جب اسلام میں تو ہمیں پتہ ہے کہ صحیح اور غلط کا تعین جو ہے وہ رب کائنات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات بتا دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بات ہم تک پہنچی, ہم کہتے ہیں وہ سر آنکھوں پہ انشاءاللہ سمعنا و اطعنا کر کے ہم بات قبول کرتے ہیں. لیکن باقی یہ جو اس وقت سیکولر لبرل